دنیا میں جہاں بھی جمعے کی نماز ہوتی ہے وہاں پر یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس جامع آیت کے معنی اور مفہوم سے ناواقف ہیں۔ Day 14 of Understanding 30 verses of قرآن کریم in رمضان کریم۔ وہ آیت سورہ نحل کی ورس نمبر 90 ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ آیت اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اتنی جامع ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جمعے کے خطبے میں اس آیت کو پڑھا جا رہا ہے، یعنی 99 ہجری کے رجب المرجب سے ہی آج تک اس آیت کو پڑھا جا رہا ہے۔ تو آخر اس آیت کے اندر وہ کون سی جامعیت، وہ کون سی کمپریہنسونیس ہے جس کی وجہ سے اسے ہر جمعے میں ہر جگہ پڑھا جاتا ہے؟ آئیے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت سے پہلے سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ قرآن تبیانا لکل شیء ہے، یعنی ہر چیز کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والا ہے۔ ہر چیز کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی انسان کی ہدایت اور گمراہی سے متعلق چیز ہے اس کو قرآن مجید نہایت وضاحت اور نہایت صراحت کے ساتھ بیان کرنے والا ہے۔ اسی تبیانا لکل شیء کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت آگے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع کیا، اور اگر آپ غور کریں تو یہ جو 3 چیزیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ 3 چیزیں جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، یہی پوری شریعت کے احکام کی بنیادیں ہیں، پوری شریعت کے احکام کے بیس ہیں جس پر سارے احکام ٹکے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہ ہے عدل۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کی تعریف کلاسیکل علماء نے یہ کی ہے وضع الشیء فی موضعہ، یعنی چیز جہاں کی ہو وہیں پر اسے رکھنا، یہ عدل ہے۔ اسی کا اپوزٹ ظلم آتا ہے، جس کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ جو چیز جس کا حق نہ ہو یا جہاں سے بلونگ نہ کرتی ہو اس چیز کو وہاں پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ تو گویا عدل کے مختلف لوگوں کے ضمن میں مختلف تقاضے ہوں گے۔ جب عدل کو اللہ کے کریٹر کے کانٹیکسٹ میں بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف اللہ کی پرستش کی جائے، اللہ کی پوجا ارچنا کی جائے اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنایا جائے۔ اور جب عدل کو مخلوق کے کانٹیکسٹ میں بولا جائے گا تو عدل کا مطلب یہ ہوگا کہ مخلوق کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، مثلا والدین کے جو حقوق ہیں، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو اسی طرح من و عن دے دینا، یہ عدل ہوگا جب مخلوق کے کانٹیکسٹ میں بولا جائے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ احسان ہے۔ احسان عدل سے بڑھ کر ایک چیز ہے جس کے لغوی معنی تو کسی چیز کو بہتر طور پر انجام دینے کے ہیں، تو اسی لحاظ سے احسان جس کانٹیکسٹ میں بولا جائے گا وہاں پر وہی معنی مراد ہوں گے۔ مثلا جب احسان کو عبادت کے ضمن میں بولا جائے گا، اللہ کی بندگی کے ضمن میں بولا جائے گا، تو احسان کی وہ تعریف ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں کی ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو تم ایسا محسوس کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم تمہیں اس بات کا ضرور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عبادت کے ضمن میں احسان کی تعریف ہوگی۔ لیکن جب اس احسان کو مخلوق کے ضمن میں بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدل سے بڑھ کر، یعنی قانونی تقاضوں سے بڑھ کر مخلوق کے ساتھ معاملات کرنا، مخلوق کے ساتھ رویہ کرنا۔ اور یہی احسان جب انسان کے اعمال کے ضمن میں بولا جاتا ہے، ڈیلی لائف کے روٹین کے ضمن میں بولا جاتا ہے، تو احسان کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کام بھی کرنا وہ پرفیکشن کے ساتھ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر احسان کو، یعنی بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دینے کو فرض قرار دے دیا ہے۔ عدل اور احسان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں بہت عمدگی سے لکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اقتباس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ وہ کہتے ہیں احسان عدل سے زائد ایک چیز ہے جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے، یعنی معاشرتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔
عدل اگر معاشرے کی اساس بیس ہے تو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ عدل اگر معاشرے کو ناگواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے۔ کوئی معاشرہ صرف اس بنیاد پر کھڑا نہیں رہ سکتا کہ اس کا ہر فرد ہر وقت ناپ تول کر کے دیکھتا رہے کہ اس کا کیا حق ہے اور اسے وصول کر کے چھوڑے، اور دوسرے کا کتنا حق ہے اور اسے بس اتنا ہی دے دیں۔ ایسے ایک ٹھنڈے اور کھرے معاشرے میں کشمکش تو نہ ہوگی، مگر محبت اور شکر گزاری اور عالی ظرفی اور ایثار اور اخلاص و خیرخواہی کی قدروں سے وہ معاشرہ محروم رہے گا جو دراصل زندگی میں لطف و حلاوت پیدا کرنے والی اور اجتماعی محاسن کو نشو و نما دینے والی قدریں ہیں۔ تو یہ ہے عدل اور احسان کے درمیان فرق۔ تیسری چیز جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہ ایتاء ذی القربیٰ ہے، یعنی قرابت داروں کو عطا کرنا، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا۔ دیکھا جائے تو عدل اور احسان میں رشتہ دار بذات خود شامل ہو گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں الگ سے بیان کیا، اس بات پر زور دینے کے لیے، اس بات پر ایمفسس کرنے کے لیے کہ رشتہ داروں کا حق اوروں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں لوگ باہر تو حاتم تائی بنے پھرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بڑے احسان کا سلوک کرتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے معاملے میں وہ بڑے بخیل ہوتے ہیں، ان کا رویہ اور ان کا اخلاق بڑا ہی تنگ ہوتا ہے۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں معاشرے کی اکائی، خاندان، اس میں جو خوشحال فرد ہوں وہ اپنے رشتہ داروں کے جو تنگ دست یا بدحال لوگ ہوں ان کی کفالت اور ان کی ذمہ داری اٹھاتے ہوں۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ پر اولین حق جن لوگوں کا ہے وہ آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جو تنگ دست ہیں یا جو نصاب کے مالک نہیں۔ لہٰذا تیسری چیز رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ تین وہ چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ہیں فحشا، بے حیائی۔ بے حیائی میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس سے سوشل کنسٹرکٹ درہم برہم ہوتا ہو۔ بے حیائی ہر وہ چیز ہے جسے ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص تسلیم کرے کہ یہ بے حیائی ہے، اس کو بے حیائی ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہ ہو، بلکہ خود ہمارا نیچر اور ہماری فطرت گواہی دے کہ یہ چیز بری ہے، تو وہ ساری چیزیں بے حیائی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ آج بے حیائی کے کچھ مظاہر کا اگر ہم تذکرہ کرنا چاہیں تو وہ مخلوط محفلیں ہیں، یا اسی طرح قوم لوط کا عمل ہے، یا اسی طرح بے حیائی پر مشتمل کانٹینٹ ہے، اسی طرح جو اس زمانے میں فیملی ولاگز بنائے جا رہے ہیں وہ بھی اسی کے ضمن میں آئے گا۔ پھر دوسری چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا وہ ہے منکر، المنکر۔ المنکر ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو عام طور پر ساری شریعتوں نے برا جانا ہے۔ سب سے پہلے شریعتوں نے برا جانا ہے، پھر اس کے بعد انسانی سوسائٹیز کے درمیان بھی وہ چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں منکر کے ضمن میں آتی ہیں۔ منکر کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ما لا یعرف فی شریعت ولا سنت، ایسی چیز جس کا نہ تو شریعت میں ثبوت ملتا ہو اور نہ ہی عام ریچولز اور عام معاشرے کے ریتی رواج میں کوئی اس کا ثبوت ملتا ہو، تو ایسی چیزیں منکر میں شامل ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا وہ بغی ہے، ظلم ہے، عدوان ہے۔ بغی یعنی انسان جب اپنی حدوں کو کراس کر جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں بغی۔ بغی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جب وہ خالق کے ضمن میں ہوگا، یعنی جب انسان اللہ کی بندگی نہ کر کے دوسروں کی بندگی کرنے لگے یا اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرنے لگے تو وہ بھی بغی کی صورت ہے۔ یا اسی طرح جب انسان دوسروں کے حقوق غصب کرنے لگے یا دوسروں کا حق نہ دے تو وہ بھی بغی کی صورت ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام چیزیں جو محرمات ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے روکا ہے، ان سارے قوانین کی بنیادیں انہی تین چیزوں میں ملتی ہیں۔ وہ یہی تین چیزیں ان محرمات کی بیس ہیں، یا تو اس میں فحشا کا عنصر پایا جا رہا ہوتا ہے، یا اس میں منکر کا عنصر پایا جا رہا ہوتا ہے، یا اس میں بغی یعنی زیادتی کا عنصر پایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو چاہے وہ امر کے معاملے میں ہو یا نہیں کے معاملے میں ہو، یعنی چاہے وہ ڈوز کے معاملے میں ہو یا ڈونٹس کے معاملے میں ہو، اس آیت کو قرآن کی سب سے جامع آیت بیان کیا ہے، یعنی اس میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اسے نہایت جامع انداز میں، مختصر ترین انداز میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔